اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ دوست اب آپ جو سن رہے ہیں ان کو علی سید اور فیصل سید کا سلام پہنچے۔ تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا یہ آج ماہ رمضان کے سلسلے کا چھٹا پروگرام ہے، تو یہ پروگرام بہت ہی پیارا چل رہا ہے، آپ لائک اس کو کر رہے ہیں۔ ہاں، جس کی خوشبو سے دو جہان مہکے، جس کی خوشبو سے دو جہان مہکے، وہ گرانہ میرے حضور کا ہے۔ جس کی خوشبو سے دو جہان مہکے، وہ گرانہ میرے حضور کا ہے۔ یوں تو رازق ہے خدا لیکن، یوں تو رازق ہے خدا لیکن، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے۔ تو سب سے پہلے جو جیسے ہم ادعیۂ نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں، تو علی بھائی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ایک نعتیہ کلام کی طرف، تو ابھی آپ ملاحظہ کیجئے نعتیہ کلام۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ۔ سرکار نے سدیا کول اپنے، سرکار نے سدیا کول اپنے، اے کرم جے نہیں تے کی، سرکار نے سدیا سرکار نے سدیا کول اپنے، اے کرم جے نہیں تے کیے، کجے عیب حضور نے عیبیاں دے، کجے عیب حضور نے عیبیاں دے، اے برم جے نہیں تے کیے، پتھر کھا کے حاکم ہس پیندا، پتھر کھا کے حاکم ہس پیندا، دل نرم جے نہیں تے کیے، جتھے نقش لگے اودے قدماں دے، جتھے نقش لگنے اودے قدماں دے، او حرم جے نہیں تے کیے۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے تاکہ ان کو ایوب کے گھر میں تاکہ ان کو ایوب کے گھر میں محل تر سے ہیں جھونپڑی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے واہ جی سبحان اللہ آ گئے قبر میں بچھڑوانے آ گئے قبر میں بچھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے کیے نبی اے نواز سے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے چاند سورج بھی ان کے قدموں میں چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے دید مانگی ہے ان کی ہے حاکم دید مانگی ہے کی ہے حاکم میں نے تو بس وقت آخری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے جزاک اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلام علی بھائی نے پیش کیا یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آنگن ملا مچان ملے آنگن ملا مچان ملے چھت نہیں ملی جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی آلے نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی آلے نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے
دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بایت نہ ملی۔ تو جیسا کہ یہ ہمارا چھٹا پروگرام رمضان کے حوالے سے چل رہا ہے، تو آپ لوگوں سے روز ایک گزارش کرتے ہیں کہ درود پاک جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک کا ورد کیا کریں، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اور اس کی اتنی فضیلت ہیں کہ بیان کرنے سے بھی باہر ہیں۔ تو درود پاک جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تو درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے سارے قطرے گن سکتا ہوں، ریت کے جو تمام ذرے ہیں وہ گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ تو یہ درود کی فضیلت ہے، آپ بھی درود پاک جو ہے وہ پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے آپ کو سکون ملے گا، اور ثواب اس کا اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ابھی ہم جیسا کہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور ہم ہدیہ عقیدت نعت شریف کی طرف چلتے ہیں، تو علی بھائی ایک اور نعت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک قصہ، ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف، وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں، تو سنتے ہیں ان کا بہت ہی پیارا کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیتا اے خوشحال علی دے پتراں نے، کیتا اے خوشحال علی دے پتراں نے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پتراں نے، کیتا اے خوشحال علی دے پتراں نے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پتراں نے۔ حالی کا سا لے کے جو بھی آیا اے، حالی کا سا لے کے جو بھی آیا اے، کیتا مالو مال علی دے پتراں نے، کیتا مالو مال علی دے پتراں نے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پتراں نے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پتراں نے۔ دکھاں درداں مینوں گھیرے پائے سن، دکھاں درداں مینوں گھیرے پائے سن، توڑے سارے جال علی دے پتراں نے، توڑے سارے جال علی دے پتراں نے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پتراں نے، غم چھوڑے نے ٹال علی دے پتراں نے۔ کوئی بھی شے نہیں پیاری نانا تیرے تو، کوئی بھی شے نہیں پیاری نانا تیرے تو، دسیا شانہ نال علی دے پتراں نے،
ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਗਮ ਛੋੜੇ ਨੇ ਟਾਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਏ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਗਮ ਛੋੜੇ ਨੇ ਟਾਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ। बहुत ही प्यारा कलाम आपकी खिदमत में पेश किया। हम अंधेरों से मानूस रोशनी का पता हो गए, हम अंधेरों से मानूस रोशनी का पता हो गए, नूर वाले का दर मिल गया उसन का तर्जमा हो गए, नूर वाले का दर मिल गया उसन का तर्जमा हो गए। जब सुना हशर के वास्ते निस्बतों की सनद चाहिए, जब सुना हशर के वास्ते निस्बतों की सनत चाहिए, जिनको जन्नत की ख्वाहिश थी वो तालबे करबला हो गए, जिनको जन्नत की ख्वाहिश थी वो तालबे करबला हो गए। तो नाज़रीन अभी हम आपको ये चलते हैं, जो हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं उस वाक़े की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको ये वाक़या सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र जो है वो बहुत मशहूर था। तो ये वाक़या हम आपको अभी सुनाते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। तो जब सब्र की बात आए तो हज़रत इमाम हुसैन जिन्होंने सब्र करके ऐसा सब्र किया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती, तो इसका ज़िक्र भी हम ना करें तो ये हो नहीं सकता। तो सब्र करके हज़रत इमाम हुसैन ने भी बता दिया कि सब्र क्या है। तो अभी हम सब्र अय्यूब की तरफ चलते हैं। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब के खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे कि है अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपके लिए आपकी तरफ सख्त इम्तिहान जो आपकी तरफ आने वाला है, अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर सख्त इम्तिहान आने वाला है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इम्तिहान से अगर मेरे महबूब का कुर्ब मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या है। ऐ जब्राईल, मैं ऐसा सब्र करूँगा कि दुनिया याद करेगी, मेरे लब पर कभी शिकवा नहीं होगा। तो एक दफ़ा शैतान जो है वो अल्लाह ताला की हज़ूर हाज़िर हुआ और अल्लाह ताला से कहने लगा कि अल्लाह तूने अपने अय्यूब को बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है, उसको तूने माल दौलत, उसको हर चीज़ तूने दी हुई है, उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी कमी हो, तो वो तो शुक्र अदा करेगा। शैतान ने कहा कि वो तो शुक्र अदा करेगा, तेरा बंदा शुक्र अदा इसलिए करता है, अय्यूब इसलिए शुक्र अदा करता है कि तूने तमाम नेमतों से उसको नवाजा हुआ है। पता तो तब चले कि अगर उसके पास से ये नेमतें सारी छीन ली जाएं फिर वो शुक्र करे, पता तो तब चले। तो अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया कि वो मेरा बंदा है, वो हर हाल में शुक्र अदा करेगा, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, शुक्र तो हर हालत में अदा करेगा। तो शैतान ने कहा कि पता तो तब चले कि उससे सब कुछ छीन लिया जाए फिर वो शुक्र करे। तो अल्लाह ताला ने शैतान को कहा कि ऐ शैतान, तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तू जा अय्यूब अलैहिस्सलाम से तू उनके मालो दौलत, उनके बच्चे, उनका घर, उनकी हर चीज़ छीन ले, मैं तुम्हें ये इख्तियार देता हूँ। तो शैतान ये सुनकर चला गया और एक दिन जाके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो ज़मीन थी, जो बाग थे, जितना उनके पास सब कुछ उसने आग लगा के शैतान ने वो हर चीज़ जो है वो जला दी। तमाम चीज़ें जो है राख हो गई उनकी, यानी कि जो उनकी मालो दौलत थी सब कुछ जल कर राख हो गया। तो बेस बदल का शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आता और कहता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, देखो तुम्हारे अल्लाह ताला ने जो बागात थे, जो तुम्हारी मालो दौलत थी, सब कुछ जला के राख कर दिया है, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने वो दिए थे बाग महल, उसने ले लिए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शुक्र अदा करता हूँ। पहले मुझे कम टाइम मिलता था, मैं उन चीज़ों को भी टाइम देता था, अब वो जल गई हैं, अब उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा, तो मैं और अल्लाह ताला का शुक्र, ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। तो इससे बढ़कर तो कुछ नहीं। उस रात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूरी रात वो सजदे में रहे
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرے دن اب شیطان سے یہ دیکھا، اس نے کہا کہ اس سے تو اور صبر شکر بڑا ہے۔ اس نے ان کے تمام جو ہے وہ مال مویشی تھے، ان کے پاس جتنے بھیڑیں بکریاں جو اونٹ وغیرہ جتنے بھی تھے وہ سب کچھ اس نے ان کو مار دیا، تمام مال مویشی۔ پہلے تو اس نے ان کے جائیداد اور جو فصل تھی وہ تباہ کی، جلا دی۔ اب دوسرے دن ان کے جو مال مویشی تھے وہ بھی سارے مار دیے۔ پھر بیس بدل کے آتا ہے، کہتا ہے کہ ہے ایوب تو اب بھی شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے پہلے تمہاری فصل تباہ کی، کھیت تباہ کیے، تمہاری دولت لے لی، اب تمہارے جو مال مویشی تھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لے لیے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کی چیز ہے، اس نے یہ عطا کی تھی، اس نے لے لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہی مجھے یہ سب کچھ دیا تھا، اس نے لے لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شیطان چلا جاتا ہے، اس سے اگلے دن پھر آتا ہے، شیطان سے نہ رہا گیا، اس نے ان کے جو بچے تھے، ان کے گھر والے تھے، ان کے اوپر چھت گرا کے ان کو بھی جو ہے وہ مار دیا۔ سب چیزیں اب ان سے مال دولت بھی لے لی، ہر چیز چھن گئی۔ پھر حاضر ہوا، کہتا ہے کہ ایوب دیکھو اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیوی بچے سب کچھ تمہارا وہ ایسے چھت گرائی، وہ چیخیں مار رہے تھے تو اللہ نے ان کی جان لے لی، کیونکہ شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا، اس لیے شیطان نے ان کو چھت گرا کے جو ہے وہ ان کو مار دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھیں، اسی کی جو ہے فصل اسی نے دی تھی، کھیت اسی نے دیے تھے، مال مویشی اسی نے دیے تھے، یہ میرے بچے اور میرے جو گھر والے ہیں یہ بھی اسی نے دیے تھے، تو اگر اس نے مجھ سے چھین لیے ہیں، لے لیے ہیں، تو اسی نے دیے ہیں، اس کا عدل ہے، اس نے واپس لے لیے ہیں، اس نے واپس لینے تھے تو واپس لے لیے۔ شکر ہے اللہ کی ذات کا، پھر بھی میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی ذات پاک کا۔ اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ سجدوں میں گئے اور عبادات کرتے رہے۔ شیطان نے دیکھا کہ یہ تو ایوب کا صبر شکر تو اور زیادہ بڑھ ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ایک دن حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہے اللہ تیرا بندہ اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ صحت ہے، اور صحت ہزار نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اس کے پاس صحت ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے پاس صحت ہے۔ تو اگر مجھے یہ ان کے جسم پر بھی اختیار دیا جائے، میں ان کو بیمار کروں تو پھر پتہ چلے کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں ان کے جسم پر بھی اختیار دیتا ہوں، ہاں 4 چیزوں پر تم کو اختیار نہیں دوں گا، دل، دماغ، کان اور زبان پر۔ کیوں؟ ایوب کے دل میں ہمارا نور ہے، ایوب کے دماغ میں شعور ہے، کانوں میں جبرائیل علیہ السلام کی صدا آتی ہے، ایوب کی زبان سے ہماری ثنا آتی ہے۔ یہ 4 چیزوں کے علاوہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم جاؤ جو تم کر سکتے ہو کرو، میرا بندہ پھر بھی شکر ادا کرے گا۔ اب شیطان جاتا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو کیڑے، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں کا ذکر سنا ہوگا، ان کو کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہی واقعہ تھا، ان کے جسم میں اتنے زیادہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پورے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اگر کوئی ایک کیڑا گرتا ہے تو اس کو لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ ایک کیڑا گرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہے کیڑے تو کیوں گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا رزق بنایا ہے اور میں خوش ہوں، تم میرا جسم کھا رہے ہو تو تم نیچے گر کے کیوں ناراض ہو رہے ہو۔ یہاں تک تو ان کے جسم میں کیڑے بہت زیادہ پڑ گئے۔ 7 سال تک، یہ بہت بڑا لمبا عرصہ، 7 سال تک وہ بستر پر رہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑے رہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں آ کے، تو حضرت ایوب علیہ السلام سلام کا جواب نہیں دیتے۔
کافی دیر کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ سلام کرتے ہیں، تو اب حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ہے ایوب علیہ السلام، میں نے پہلے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہے جبرائیل، میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میرے اونٹوں پہ کچھ کیڑے تھے جو گوشت کھا رہے تھے، تو اگر میں جواب دیتا تو وہ کیڑے ہو سکتا ہے گر جاتے، ان کا رزق جو ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ شاید نہ ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے ناراض ہوتی، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا کہ ان کے اونٹوں کو جو ہے وہ کیڑے جو ہیں وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ گر جائیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کہ ان کا رزق تم نے چھین لیا ہے، اس لیے میں یہ نہیں اسلام کا جواب دے سکا۔ تو اب کیڑے جو ہے وہ میرے اونٹوں سے، میرے چہرے سے ہٹ گئے ہیں، اب میں نے اسلام کا جو ہے جواب دیا۔ تو 7 سال تک ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے، ان کا امتحان تھا، اور اس امتحان میں وہ بھرپور طرح سے کامیاب رہے اور صبر کیا اور شکر کیا اور گھبرائے نہیں کہ یہ امتحان آ گیا ہے اور اب گھبراؤں۔ یہ بہت اتنا سوچ کے بھی بندے کے روگنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 7 سال تک کیڑے جسم کو کھاتے رہے اور وہ اپنی ہڈیوں کے اوپر دسترخوان بنا کے کیڑوں کو جو ہے وہ اپنا گوشت کھلاتے رہے اور کسی کیڑے کو گرنے نہیں دیتے، جو گرتا اس کو بھی اوپر اٹھا کے بٹھا لیتے۔ تو اتنا صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ بیماری ختم ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا کی، کیونکہ امتحان تھا، یہ عذاب تو ہے نہیں تھا، کیوں کیڑے ان کو پڑ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ عذاب تھا، یہ امتحان تھا۔ اللہ کے پیارے بندوں پہ جو امتحان آتے ہیں وہ امتحان میں گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور صحت یاب ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں، اس سے زیادہ جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ بھی بچے ان کو واپس کیے، ان کے مال و دولت، ان کے جو بھیڑ جو بھی ان کے پاس تھا وہ سب کچھ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ عطا کیا۔ تو سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو ہمت نہ ہاریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی ذات پاک پہ جس طرح بھی وہ خوش رکھے، خوش رہنا چاہیے۔ تو ابھی ہم پھر چلتے ہیں ایک نعت کی طرف۔ نعت رسول مقبول جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے علی بھائی تشریف فرما ہیں، تو آپ ملاحظہ فرمائیے نعت شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پیارے آقا کے ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، کے دونوں زین، ایک حسن ہے ایک حسین، حل کے بری کے دونوں زین، ایک حسن ہے ایک حسین،
پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، کہتے ہیں یہ پاک رسول، حسن و حسین ہیں میرے پھول، کہتے ہیں یہ پاک رسول، حسن و حسین ہیں میرے پھول، پاک نبی کے نور العین، پاک نبی کے نور العین، ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، دونوں شان میں افضل ہیں، دونوں کامل اکمل ہیں، دونوں شان میں افضل ہیں، دونوں کامل اکمل ہیں، رتبے میں شان ثقلین، رتبے میں شان ثقلین، ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین، کھل کے بری کے دونوں زین، ایک حسن ہے ایک حسین، دونوں شان میں افضل ہیں، دونوں کامل اکمل ہیں، دونوں شان میں افضل ہیں، دونوں کامل اکمل ہیں، رتبے میں شان ثقلین، ایک حسن ہے ایک حسین، پیارے آقا کے دو نین، ایک حسن ہے ایک حسین۔ جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شدائی ہے، جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شدائی ہے، آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے، آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے، کوئی مشکل ہو کوئی غم ہو، کوئی مشکل ہو کوئی غم ہو، کرو ذکر حسین، کوئی مشکل ہو کوئی غم ہو، کرو ذکر حسین، یہ وہ دوا ہے جو ہر درد میں کام آئی ہے، یہ وہ دوا ہے جو ہر درد میں کام آئی ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ایک جو آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس وظیفہ کی طرف، پھر آخر میں ریسپی بتائیں گے آپ کو۔ تو کسی بھی کام میں اگر رکاوٹ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یا کسی بھی آپ کا کوئی کام جائز کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا، اس میں رکاوٹ ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ ہر وظیفہ سے پہلے آپ نے اول اور آخر درود پاک جو ہے لازمی پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے، جمعہ والے دن نماز عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، کسی دن بھی کر سکتے ہیں لیکن جمعہ افضل دن ہے، اس دن کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے 3000 بار یا صبور، 3000 بار پڑھنا ہے یا صبور، اور 3000 بار پڑھنا ہے آپ نے یا منیب، یا صبور اور یا منیب، 3000 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ جب آپ شروع کریں تو اس سے پہلے ایک کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنے ذہن میں جو آپ کے ذہن میں ہے، جو کام آپ کا نہیں ہو رہا اس کو ذہن میں رکھیں اور پورے دھیان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم آپ کو ایک ریسپی جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو چکن پکوڑا
जो है वो रेसिपी, क्योंकि आजकल रमज़ान में पकोड़ों का ज़्यादा सिलसिला चलता है, तो हम आपकी खिदमत में ये चिकन पकोड़ा जो है वो आपको बताते हैं कि आपने कैसे बनाना है। सब आपने 1 अदद जो है वो बड़ी साइज़ का प्याज लेना है, 2 अदद आपने आलू लेने हैं, आलू आप ज़्यादा डालें, मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। 2 अदद आपने बड़े साइज़ के आलू डालने हैं। 1 पाव मुर्गी का कीमा आपके पास मौजूद होना चाहिए। 1 पाव मुर्गी का कीमा, आप मुर्गी के जो उसका सीना होता है वो निकालें, उसको घर में भी आप टोके के ऊपर वो बना सकते हैं। 1 पाव आपके पास होना चाहिए। पालक थोड़ी सी आपके पास होनी चाहिए, पालक से पकोड़े जो है बहुत मज़े के होते हैं। हरा धनिया और पुदीना आपने इसमें थोड़ा सा डालना है, हरा धनिया भी डालना है और पुदीना भी डालना है। मेथी भी 1 चम्मच इसमें आपने जो है वो डालनी है। दरफल मिर्च 3-4 चम्मच आप डाल लें। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना खाते हैं तो फिर थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। नमक आप अपने हिसाब से जो है वो डाल लें। सूखा धनिया आपने साबुत डालना है इसमें 1 चम्मच। बेसन आप 1 पाव होगा बेसन आपके पास, 1 पाव बेसन आपने लेना है। अगर अनारदाना आपके पास मौजूद है तो वो भी 1 चम्मच इसमें हल्का करने, इसका जायका अपना बनता है। बेसन आपने जो है तमाम चीज़ें आप इनको मिक्स करें, और ज़्यादा पतला नहीं आपने ये बेसन करना, गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि गाढ़े बेसन से एक तो जो पकौड़ों के अंदर तेल है वो नहीं जाता, और नुकसान तेल का जो होता है वो नहीं होता। तो आपने बेसन जो है गाढ़ा रखना है। 10 मिनट आप बेसन जो है वो बना के रख दें। 10 मिनट के बाद आपने चूल्हे पे कढ़ाई रखें और तेल गरम करें, और उसमें आप पकोड़े जो हम निकालें। अगर आप हाथों से पकोड़े, हाथों के साथ अगर बेसन ऑयल में डालेंगे तो उसका जायका अपना होगा, और चम्मच के साथ अगर डालेंगे तो उसका जायका जो है वो अपना होगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप हाथों से निकालना चाहते हैं हाथों का, अगर हाथों वाले पकोड़े बनाएंगे उसका जायका अपना होगा, और चम्मच वाले जो हैं वो अपना होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े जो है बनेंगे। जब थोड़े ब्राउन आप इनको कर लें, ब्राउन हो जाएं, पक जाएं, तो इनको आप उतार लें, और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के पकोड़े आप ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ चलता है। तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम करे, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप पर अपना ख़ास करम करे। और हम चलते हैं अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। तमाम दोस्त सुनने वाले जितने दोस्त हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।